هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ کیا انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کیا کبھی انسان پر ایسا وقت آیا نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ یا تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بن جائے۔ ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ تو یہ سورہ دہر ہے، اس کا اور ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ گزشتہ اتوار اس کے پہلے رکوع کے بڑے حصے کی تشریح ہو چکی ہے، لیکن پھر شروع سے نظر نہ ڈالی جائے تو آگے کا ربط سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے شروع سے پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ دہر کا عنوان ہے قیامت کو سمجھانا، کہ ایک دن قیامت کا دن آئے گا، اس کی دلیل اس میں دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ گزرا ہے سورہ قیامہ، اس کا عنوان بھی قیامت ہی کو سمجھانا تھا۔ اس میں انسان کا جو ضمیر ہے جو اس کو ٹوکتا ہے برائی پر، انسان کے اندر جو خود سینے میں ایک عدالت لگی ہوئی ہے کہ برائی پر خود انسان کا ضمیر ٹوکتا ہے، اس کو دلیل بنا کے اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہارا ضمیر خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ برائی کا برا بدلہ ملے اور اچھائی کا اچھا بدلہ ملے۔ اگر ایسا قیامت کا دن آنا ہی نہیں ہے، برے ہوں یا بھلے ہوں سب مل کر مٹی ہو جانا ہے، تو پھر یہ ضمیر کیوں ہوتا تمہارے اندر؟ برائی کو ٹوکنے والا ضمیر کیوں ہوتا؟ اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور یہاں پر پھر وہی بات ہے، یہاں پر انسان کی جس طرح کی اللہ نے بہترین تخلیق فرمائی ہے اس کو دلیل بنایا۔ تمہاری جو بناوٹ ہے، اچھائی اور برائی کی جو سمجھ ہے، دیکھنے کی بصیرت کی جو نگاہ ہے، اس کو دلیل بنا کے سمجھایا۔ فرما رہے ہیں کیا انسان پر ایک زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی انسان موجود ہی نہیں تھا پہلے؟ مٹی میں، ہوا میں، پانی میں، کہاں کہاں ایلیمنٹ تھے، اس میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان بنایا ہے۔ اس کو فرما رہے ہیں انا خلقنا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک ملے جلے نطفے سے، یعنی ماں اور باپ کے دونوں کے
منی کے قطرے سے، ملے ہوئے منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ نبتلیہ، ہم اس کو آزما رہے ہیں، آزمانے کے لیے ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ اب سننے والا دیکھنے والا یہ دو لفظ ہیں، اس میں انسان کی وہ تمام اعلیٰ صفات آئی ہیں جو جانوروں میں نہیں، جو سمجھداری ہے، خیر و شر کی پوری صلاحیتوں کا دو لفظ میں اشارہ کر دیا کہ سننے والے ہو تم، جاننے والے۔ جانور نہ سننے والا ہے نہ دیکھنے والا ہے، نہیں، ایک تو دیکھنا وہ ہے جو چیز کو دیکھنا ہے، ایک ہے اس کے پیچھے سبق جو ہے اس کو سبق سمجھنا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا ہے؟ اس کے دل میں پھر ایک ضمیر بھی رکھ دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرہ و اما کفورہ، یا تو شکر گزار بنے یا تو ناشکرہ بنے، دو راستے اس کے سامنے رکھے ہیں، اچھائی برائی کی تمیز دی ہے۔ تو جس انداز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے سمجھ والا، پھر رہنمائی ضمیر کے اندر بھی رکھ دی اور نبیوں کو بھیج کے بھی پھر تفصیل سے بتا دیا کہ اچھائی کا راستہ کون سا ہے، برائی کا راستہ کون سا ہے۔ اب آگے فرمایا اس تمیز کو دینے کے باوجود، اتنی بہترین پیدائش انسان کی گئی، اس کے باوجود ان صلاحیتوں کی جو ناقدری کریں گے، پھر جانوروں کی طرح ہی جئیں گے، تو ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام پہلے بیان کیا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر کے رکھی ہیں، گلے میں جالے والے طوق تیار کر رکھے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اتنا اچھا ہم نے بنایا، اس کے باوجود کوئی اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا ہے، ناشکری کے راستے پہ چلتا ہے، یا تو کفر کرتا ہے یا کھلا ہوا گناہ کرتا ہے، تو ان کے لیے فرمایا برا انجام ہے، جہنم کی زنجیروں کا، آگ کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی، شکر ادا کیا، ان کا انجام کیا ہے؟ کہ بے شک نیک لوگ وہ یشربون من کأسن، وہ جام سے پئیں گے، مشروبات پئیں گے جن کی ملونی کافور ہوگی۔ اب یہ کافور کیا ہے؟ عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ کافور ایک چشمہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بیٹھ کر جنت کی شراب پئیں گے، اور اس چشمے کی خوبی یہ ہے کہ جہاں چاہیں اس کو اشارے پر لے کے جا سکیں گے، جدھر چاہیں اشارہ کریں گے اس کی شاخیں نکلتی چلی جائیں گی۔ تو یہاں سے جو شکر گزار تھے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے بتایا گیا کہ ان کو شراب اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ تو اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا کہ بر کا اصل جو مفہوم ہے، ان الابرار جس کو کہتے ہیں، کہ جو وفادار ہیں، احسان شناس ہیں، جو ان کے ساتھ کیا اس کا صحیح بدلہ دیتے ہیں، اس کو بر کہتے ہیں۔ تو جو بندے اللہ نے جتنا اچھا بنایا ہے اس کا اچھا صلہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو ان کو جو ہے شراب کے جام پینے کو ملیں گے۔ اب اس شراب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور پھر بتا رہے ہیں کہ کافور ایک خاص چشمہ ہے جنت میں، خاص مقام ہے جہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر پئیں گے۔ تو شراب کی لذت بڑھانے کے لیے، اس میں خوشبو لانے کے لیے، اور مختلف مقاصد سے اس میں کوئی نہ کوئی چیز ملائی جاتی ہے دنیا میں بھی، تو وہاں جو پلائیں گے تو ایک تذکرہ ہے یہاں پر کافور پلائیں گے، پھر آگے تذکرہ ہے آیتوں میں زنجبیل سے پلائیں گے، پھر آگے پھر رکوع کے آخر میں ہے ان کا رب ان کو پلائے گا۔ 3 درجے ہیں شراب کے پلانے کے، جو ہے اس میں 3 پہلو ہیں اس کے اندر، اس کی تشریح آگے کریں گے۔ اب آگے آئے تھے ان کی خوبی کیا ہے، پہلے تو شکر گزاروں کا انجام کیا ہے، ناشکروں کا کیا ہے، اتنا خلاصہ بتا دیا۔ اب یہ جن کا اچھا انجام ہے ان کی خوبیاں کیا ہے بتا رہے ہیں۔ یوفون بالنذر، یہ لوگ
جو نظر مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کرتے ہیں کہ میں فلاں کام ہو جائے تو نیک بن جاؤں گا، فلاں کام ہو جائے تو صدقہ کروں گا، جو بھی اللہ سے یہ وعدے کرتے ہیں اس کو یہ پورا کرتے ہیں. یہ پہلی خوبی ہے ان کی. اور ایک خوبی کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی برائی بہت ہی عام ہے، سب اس کی زد میں آنے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے. تو ان کی دوسری خوبی یہ ہے ابرار کی کہ ہمیشہ دنیا میں رہتے تھے تو آخرت کے دن سے ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوا رہتا تھا. اس دن کی خصوصیت کیا ہے کہ اس دن جو تباہی آنے والی ہے، جو ہولناک پکڑ ہونے والی ہے، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. بڑے بڑے دنیا کے اندر جو مشہور دیندار لوگ ہیں وہ بھی اس دن پریشان ہوں گے. اس دن کوئی مطمئن نہیں ہوگا، سب پریشان. انبیاء تک کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. جب لوگ ان کے پاس جائیں گے اللہ سے سفارش کرو تو انبیاء کہیں گے کہ ہم کو ہماری پڑی ہوئی ہے. تو ایسا خطرناک دن ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. تو اس لیے اس دن سے لوگ ڈرتے ہیں، مطمئن نہیں رہتے کہ بھئی ہم کو کیا ہوگا قیامت میں. نہیں، وہ دن ہی ایسا ہے کہ اس دن سب ڈرے ہوئے ہوں گے. اور ایک ان کی خوبی کیا ہے ابرار کی جو اس دن انعام پانے والے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. ان کی خوبی کیا ہے کہ یہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو یہ کھلاتے ہیں. عَلَىٰ حُبِّهِ، پیسے کی محبت ہونے کے باوجود، خود کو ضرورت ہونے کے باوجود. عَلَىٰ حُبِّهِ کا دو قسم کا ترجمہ ہو سکتا ہے، دو بھی تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، ایک ترجمہ کیا گیا. دوسرا ہے کہ اس مال کی ان کو محبت ہے، ضرورت ہے، پھر بھی اس کو یہ خرچ کر دیتے ہیں آخرت کی فکر میں. تو ان کی دوسری خوبی کیا ہے؟ انسانی ہمدردی ہے ان کے اندر. مال کی ایسی حرص نہیں ہے کہ مال ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غریبوں سے، یتیموں سے دلچسپی ہے. پیسے کی ان کو بھی ضرورت ہے لیکن یہ ان پہ خرچ کرتے ہیں. پھر ان کی دلی کیفیت بتائی جا رہی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور جب خرچ کرتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت کہتی ہے، ان کا دل کہتا ہے کہ ہم تم کو اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. اب یہاں کھلانے کا لفظ آتا ہے لیکن تمام ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ طعام المسکین. تو ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تم کو کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ دعا کرو بھی نہیں بولتے، وہ بھی ایک طرح کی بدلہ ہے. بس اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو بڑا ہی کھردرا دن ہے. عبوس کہتے ہیں جس کا منہ جو ہے بنایا ہوا غصے کا منہ ہے. وہ دن ایسا ہے کہ بالکل سخت دن ہے. قمطریرا، بڑا ہی کٹھن دن ہے وہ. تو اس دن کے ڈر سے ہم کھلا رہے ہیں. اس ڈر کا نتیجہ کیا ہے آخرت کے ڈر کا؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس دن کی برائی سے، اس دن کی تباہی سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اور انہیں تازگی عطا کی ہے، سرور عطا کیا. تو یہاں پر جو آخرت سے ڈرتا ہے اس کا بدلہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آخرت سے ڈرتے ہیں، نچنت نہیں رہتے، بے فکرے نہیں رہتے، ان کو ہی اللہ قیامت میں بچائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو امن انسان پہ جمع نہیں رہ سکتے. اگر دنیا میں بے فکری سے ہے تو قیامت میں پھر اس دن بہت پریشان رہے گا. اور دنیا میں آخرت کی فکر سے رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو پھر اس دن پھر پریشان نہیں ہوگا، اس دن سکون میں ہوگا. اور سورہ رحمان میں فرمایا کہ خوف جہنم کی وجہ سے ان کو دو جنتیں ملیں گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کے دن ایک دن، اللہ کے سامنے ایک دن مجھے کھڑے ہونا ہے، اس کا خوف لے کے جو جیے گا، حساب کا خوف لے کے،
اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت دیں گے، ایک تو اس کے اعمال کی جنت دیں گے، ایک اس کے خوف کی جنت دیں گے. بابا تم ڈرتے تھے نا، لو اس کے بدلے میں ایک نہیں 2 جنت لے لو، جنتان 2 جنتیں ملیں. تو یہاں اسی کو فرما رہے ہیں، چونکہ یہ ڈر کے زندگی گزارتے تھے تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا، کل قیامت میں نظرتن ان کے چہروں پہ سکون ہوگا، تازگی ہوگی. جب سب پریشان ہوں گے یہ مسکرا رہے ہوں گے. وہ سرورا، جب سب کو تکلیف ہوگی یہ مسرت میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے. اب یہاں سے جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جو انہوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری. ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ صبر کی زندگی ہے. اور ایک کافر کی زندگی کیا ہے؟ بے قابو زندگی ہے. صبر کا مطلب ہے اپنے کو باندھ کے رکھنا، اپنے کو کنٹرول میں رکھنا. تو تم نے کنٹرول والی زندگی گزاری ہے، جو جی میں آیا نہیں کیا تم نے. اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ ان کو جنتن و حریرا، جنت دیں گے، باغات دیں گے، اور حریرا اور ریشم کے لباس پہنائیں گے ان کو. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں مست آرام دہ گدوں پہ بیٹھ کر، آرام دہ کرسیوں پر، فرنیچر پر، صوفوں پہ بیٹھ کر آمنے سامنے یہ مجلسیں لگائے ہوئے مزے مزے کی باتیں کر رہے ہو، سکون سے رہیں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور بالکل ایئر کنڈیشن رہے گی جنت ان کی. پہلے زمانے کے آدمی کو اس کی اہمیت اتنی سمجھ میں نہیں آتی، آج ہر آدمی کو اے سی لگانے کی فکر. تو فرما رہے ہیں کہ وہاں پر یہ لوگ سخت دھوپ نہیں دیکھیں گے اور نہ سخت کبھی سردی دیکھیں گے. موسم معتدل ہوگا جنت کا، خوشگوار موسم رہے گا. دانیتن علیہم ظلالھا، اور وہاں جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے سائے. یہ عربوں میں سائے کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ دور دور تک صحرا رہتا تھا، ریت ہی ریت رہتی تھی، سینکڑوں میل دور تک کہیں سایہ ہی نہیں ملتا تھا. اس حالت میں اگر کہیں سایہ دار چمن مل گیا، نخلستان مل گیا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے. تو سائے کی قیمت گرمی والوں سے پوچھیے، گرم علاقوں سے. تو جنت میں کیا ہے؟ جگہ جگہ سایہ دار علاقے ہیں، تو وہ سائے ان پر چھائے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جو پھل ہیں وہ بالکل دسترس میں ہوں گے. جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی ایک تو وہ بات بھی کریں گے جنت کے درخت، دوسرے اب آدمی نے دیکھا کہ بہت اچھا سیتافل لگا ہوا ہے یا بہت اچھا آم لگا ہوا ہے لیکن بہت اوپر لگا ہوا ہے، تو جیسے اس کا ارادہ ہوگا کہ بھئی یہ پھل کھائیں گے تو وہ ٹہنی جھک کے آ جائے گی، سامنے حاضر ہو جائے گی. تو فرما رہے ہیں وہاں کے پھل ایسے ہیں، دور نہیں ہے، چڑھنا نہیں ہے، وہاں پر مزدوروں کو لانا نہیں ہے، جا کے پتھر مار کے خامخواہ کسی کا سر پھوڑنا نہیں ہے، اوپر چڑھ کے گر کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ لینا نہیں. چاہے جتنی دور ہے وہ پھل، جیسے ہی تمہارا ارادہ ہوگا وہ ٹہنی حاضر ہو جائے گی. تو وہاں کے پھل دسترس میں ہوں گے، پہنچنے میں ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اب جو خدمت ہوگی، وہاں کی جو کراکری ہوگی، وہاں کے جو ظروف ہوں گے، مجلسوں کا جو انداز ہوگا، فرما رہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان کے ایسے برتن اور ایسی کراکری سے ان کی سیوا ہوگی، ان کی خدمت ہوگی جو چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے. اور وَأَكْوَابٍ، ایسے پیالے ہوں گے کہ جو شیشے کے ہوں گے، یعنی چاندی کی چیز ہوگی لیکن شیشے کی طرح وہ چمک رہی ہوگی. اب دنیا میں تو کوئی چاندی کے برتن میں وہ صفائی نہیں آ سکتی. اب جنت کے جو ظروف ہوں گے وہ بنے ہوئے ہوں گے چاندی کے، لیکن اس کے اندر ایسا ٹرانسمیٹ ہوگا کہ پورا شیشے کی طرح سے وہ آر پار اس میں نظر آئے گا. قواریر من فضہ، شیشے ہوں گے لیکن چاندی کے ہوں گے. قدروہا تقدیرا، ایک تو جو ظروف ہوں گے وہ ایک سے بڑھ کے خوبصورت ہوں گے، قسم قسم کے ڈیزائن کے اور قسم قسم کے آرائش کے، چھوٹے بڑے الگ الگ محفل کے اعتبار سے ان کا سائز الگ الگ ہوگا. قدروہا تقدیرا، جو خدمت کرنے والے وہاں خادم ہیں وہ بہترین انداز سے اس کو سجا کے پیش کریں گے. دو اس کے مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ
کس وقت کون سے برتن میں دینا ہے، اس وقت جام کیسا ہوگا، اس وقت برتن کیا ہوگا، اس کی بڑی مہارت ہوگی وہ خادموں. محفل چھوٹی ہے، بڑی ہے، لمبی چلنے والی ہے، کس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو کون سا برتن کب دینا ہے اور کیسے سجا کے پیش کرنا ہے. قدروہا تقدیرہ، ہر چیز پلاننگ سے ہوگی، ایک خاص مہارت سے ہوگی. دوسرا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی چیز دیں گے، وہ پینے کے لیے دیں گے، کچھ بھی دیں گے، جو جام بھریں گے تو اس کا بھی ایک انداز ہوگا کہ کتنا بھرنا ہے، کب آدھا گلاس دینا ہے، کب پورا دینا ہے، کب لبالب دینا ہے. اس کی وہاں ایک پوری ایک تہذیب ہوگی، اس کو کیسے دینا ہے. اب یہ شراب کی محفل والوں کو معلوم ہے، پینے پلانے والوں کو، کہ ساقی کے انداز کتنے ہوتے ہیں، کب تھوڑا دینا ہے، کب فل دینا ہے، کس ادا سے دینا ہے، اس میں ایک حسن ہوتا ہے. تو ایک تو ہے سامان کا حسن، ایک تو ہے سروس کے انداز کا حسن. جو بیرے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو ہوٹلیں ہیں، بہت بڑا بل کیوں ہوتا ہے، وہ لاڑوں سے لا کے کھلاتے، وہ لوگ تھوڑا تھوڑا نکالتے، ایسا کرتے، اس سے اس کی قیمت ہے. تو خدمت کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ساقی کا انداز کیا ہے. تو ایک شاعر جو ہے، اردو کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے انداز ساقی ہے کس درج حکیمانہ، ساغر سے اٹھی موجیں بن کر خط پیمانہ. ارے میرا ساقی ایسا ماہر ہے، جب جام میں لا کے شراب ڈالتا ہے تو ایسے انداز سے ڈالتا ہے کہ پورا پیالہ لبالب بھر جاتا ہے، مگر گرتا نہیں ہے. ایسا اندازہ پکا ہے اس کا کہ اس پیالہ بھرنے کے بعد جو اوپر اور تھوڑا اوپر بھی بھرنے کے بعد شراب نیچے نہیں گرتی. زیادہ بھریں گے تو گر جائے گی، لیکن اتنا بھرا کہ اوپر بھی آ گیا. پانی ہے نا، آپ کسی برتن میں کسی پیالے میں پانی ڈالیں گے تو اگر بھرا ہوا رہے گا تو ایک حد تک پانی سنبھالتا ہے اس کو سرفیس ٹینشن بولتے ہیں، سطح جو پکڑ کے رکھتا ہے. تو ساقی کو اتنا اندازہ ہے کہ کتنا ڈالنے پر تھوڑا اوپر بھی آئے گا تو نہیں گرے گا، اس کو خط پیمانہ کہتے ہیں. تو انداز ساقی ہے اس درج حکیمانہ، میرا ساقی اتنا حکمت والا ہے، اتنا عقل مند ہے کہ پورا اندازہ ہے اس کو کہ کتنا ڈالنا. ساغر سے اٹھی موجیں، اتنا زیادہ ڈالا کہ ساغر بھر کے چھلکنے والا ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں لیکن گر نہیں رہا ہے، بن کر خط پیمانہ. تو وہ پلانے کے بھی ایک انداز ہیں، دینے کی بھی انداز ہیں، پیش کرنے کی بھی انداز ہیں. تو ان سب میں ماہر ہوں گے وہاں کے جو خدام ہوں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اب یہاں پھر پینے کا دوسرا انداز، پھر وہاں پر ایسے پیالے، ایسے جام ان کو دیے جائیں گے کہ اس میں جو ملاوٹ ہوگی، مکسنگ ہوگی، وہ زنجبیل کی ہوگی. اس سے پہلے چشمے کا نام کافور تھا، اب یہاں جو چشمہ ہے یہ ادرک کا ہے، زنجبیل. اب وہ کافور بولیں گے تو دنیا کا کافور مراد نہیں ہے، یہاں زنجبیل ادرک بول رہے تو دنیا کی ادرک مراد نہیں ہے. بس سمجھنے کے لیے یہاں کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، وہاں ورنہ اس کی حقیقت وہ دوسری ہے. تو یہ جو شراب ہے یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے زنجبیل ادرک کی، اس کے اندر مکسنگ ہے. عینن فیہا تسمى سلسبیلا، یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. یہ جو ادرک والا چشمہ ہے اس کا نام سلسبیل ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جو ان پر سروس کر رہے ہوں گے، یہاں سے ادھر گردش کر رہے ہوں گے، خدمت چستی سے بھاگ کے خدمت کر رہے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ ایسے بچے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، مخلدون. تو خدمت کی دنیا میں وہ بیرے خدمت کرنے والے کتنے حسین ہیں، کتنی اچھی ڈریسنگ ہے، اس سے بھی بات بہت بدل جاتی ہے. اس لیے جو ہے جہازوں کے اندر جو ہے خوبصورت چہرے والوں کو دیکھ کے رکھتے ہیں، ہوٹلوں میں دیکھ کے رکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ خادموں کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ وہاں جو خادم ہوں گے وہ ایک تو خوبی کیا ہے ان کی کہ وہ ہمیشہ وہی خادم رہیں گے، مخلدون، ہمیشہ رہیں گے اور بچے رہیں گے اور خوبصورت ایسے ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم ان کو دیکھو گے ایسا لگے گا پوری محفل میں دوڑ کے جو خدمت کر رہے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی چمن میں، ہریالی میں کوئی موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا اور موتی بکھر رہے ہیں.
موتیوں کی طرح سے وہ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے حرکت کرتے. تو ایک تو خوبصورتی ہوگی، دوسرے وہ بچے ہوں گے، اور تیسرے وہ ہمیشہ ہوں گے. تو خادم میں کیا ہے، خدمت میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو خادم ہے اس کو مخدوم کا مزاج معلوم ہونا، کیا پسند کرتے، کتنا پسند کرتے، کس وقت کیا چاہتے، وہ اندازہ نہیں ہے. اب کتنے لوگ ہیں خدمت بول کے آگے بڑھتے، چپل اٹھا کے کہاں کے رکھ دے کے غائب ہو جاتے ہیں، ڈھونڈتے بیٹھو، محبت میں چپل اٹھائے، آئنٹے پہ چپل نہیں مل رہی. تو کئی لوگوں کو خدمت کا جذبہ تو ہوتا ہے، لیکن مخدوم کب کیا چاہتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ خدمت بھی ایک زحمت بن جاتی. اور کسی کا خادم بہت پرانا ہے، بوڑھا خادم بولتے نا، بوڑھا خادم جو ہے بہت مزاج شناس رہتا ہے، اس کو پورا صاحب کے ساتھ پوری زندگی گزارا ہوتا ہے، بغیر اشارے کے کب کیا کرنا ہے اس کو معلوم رہتا ہے. اس لیے بوڑھے خادم کی بڑی اہمیت رہتی ہے، اس سے بڑا آرام رہتا ہے. لیکن بیچارہ بوڑھا رہنے سے مہارت ہونے کے باوجود جس میں چستی نہیں رہتی، اور خادم وہ اچھا لگتا ہے جو بہت ایکٹیو ہو، پھرتیلا ہو. تو دو خوبیاں یہاں ہیں، ایک تو کیا ہے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، ایک دم نوجوان بچے ہوں گے، بالکل ابھرتی جن کی ابھی، اور بچے ہیں تو خوبصورت بھی لگتے ہیں. بچے کا مطلب اتنے چھوٹے بچے نہیں، بچے ایک ایسی عمر کے جو جن کے اندر بہت خوبصورتی، نوجوان ہونے سے پہلے جو بچوں کی کیفیت رہتی ہے ان میں بڑی خوبصورتی رہتی ہے. تو ایک تو خوبصورتی ہوگی، اور جوانی کی وجہ سے پھرتی ہوگی، بچپن کی وجہ سے اطاعت بھی بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. تو تجربہ ان کا بوڑھوں کی طرح ہوگا، مخلدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والے، ایک ہی ہمیشہ رہنے کی وجہ سے تجربہ زیادہ ہے خدمت کا، اور بچے ہونے کی وجہ سے پھرتی زیادہ ہے. پھر خوبصورتی کی وجہ سے وہ موتی کی طرح تم کو لگیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. خلاصہ یہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، تم وہاں دیکھو گے تو بس نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے، ہر چیز ایک سے بڑھ کے اعلیٰ، ہر چیز ایک سے بڑھ کے ایک لگژری، ہر چیز جو ہے عجیب. وہ ملکن کبیرہ، تم کو ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز شاندار ہوگی، ہر چیز معیاری ہوگی. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر سبز و سندس اور استبرق کے لباس ہوں گے. تو پہلے زمانے کے جو بادشاہ لوگ تھے، عرب کے لوگ جن کو جانتے تھے، وہ لوگ جو ہے اوپر جو کپڑا پہنتے تھے وہ دبیز موٹے ریشم کے کپڑے ہوتے تھے، اس کے اندر جو پہنتے تھے وہ جو ہے وہ لطیف نازک باریک ریشم کے ہوتے تھے. ایک تو کوٹ ووٹ پہنتے ہیں، پھر اندر بھی جو ہے لباس تو ہوتا ہے، جبہ وغیرہ ہوتا ہے، عبا ہوتا ہے. تو وہ دبیز ریشم اور باریک ریشم دونوں کے کپڑے ہوں. چونکہ وہ لوگ اسی قسم کے لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہی تذکرے ہیں، ورنہ اس کی اصل حقیقت جنت کے لباسوں کی وہاں جانے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی. اور یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قسم قسم کے گویا لباس ہوں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور زیور بھی پہنے ہوئے ہوں گے. اب آج کل مردوں میں زیور پہننے کا اتنا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے، لیکن مختلف سوسائٹیوں میں جو ہے مختلف قسم کے زیور پہنتے ہیں. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے لاکٹ ڈال لیتے ہیں نوجوان لوگ، یہاں وہاں ایسا سونا پہنتے ہیں، مالدار قسم کے سیٹ قسم کے لوگ مختلف زیور پہنتے ہیں. بادشاہ لوگ بہت سارے زیور بھی پہنتے تھے، کنگن وغیرہ پہنتے تھے. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ زیور بھی پہنائیں گے. دنیا میں جب تک مومن ہے اس کو اس طرح بہت زیادہ لیگزری چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے. ریشم کا کپڑا اس لیے مرد کے لیے جائز نہیں ہے پورا کپڑا پہننا، ایسے ہی سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تاکہ آدمی غفلت کا شکار نہ ہو جائے. آخرت کی تیاری کرنا ہے. لیکن اب جنت میں تو پہنچ گیا، وہاں غفلت کا کیا ہے، وہاں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو مزے ہی کرنا ہے. اس لیے وہاں ریشم بھی ایک سے اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی ہوں گے، اور زیورات بھی اللہ تعالیٰ سجا کے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سجائیں گے اللہ تعالیٰ. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ، کنگن پہنا جائیں گے، من فضہ، چاندی کے. اب یہاں چاندی کے کنگن بولے تو بہت ہلکے لگیں گے، وہاں لفظ تو چاندی کا استعمال ہو رہا، اس کی جو خوبصورتی ہوگی وہ ہوگی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا. اب دیکھیے شراب میں 3 اسٹیج، یہ پورے رکوع میں شراب کا ہی تذکرہ ہے، ابتدا میں شراب ہے، بیچ میں شراب ہے، آخر میں شراب ہے.
اس لیے کہ شراب جو ہے لذت اور مستی کی آخری چیز ہے. اس میں بھی اسٹیج بیان کر رہے ہیں کہ پہلا اسٹیج ایک جگہ ہے جہاں پر نیک لوگ جمع ہو کے پینے کی ایک جگہ ہے, وہاں پئیں گے بتا رہے ہیں. اس سے آگے ایک اسٹیج بتا رہے ہیں کہ ایک سلسبیل ایک چشمہ ہے, یہ اس سے آگے کا ہے. ترقی کرتے کرتے پہلے کافور پہ پیتے تھے, پھر ترقی ہوں گے تو اب زنجبیل چشمے تک پہنچیں گے. وہاں کا معیار وہ شراب کھانا وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا, اس کے انداز الگ ہوں گے. پھر اس کے بعد آخری اسٹیج کیا بول رہے ہیں, ایک اسٹیج ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا. وہ بہت بڑی عزت ہوگی. ایک تو نوکروں کے ذریعے سے پلانا الگ ہے, ایک جو ہے خود محبوب, خود مالک, خود بادشاہ اپنے ہاتھ سے دے, یہ سب سے آخری اسٹیج ہے. اور یہاں جو یہاں جو شراب ہوگی وہاں مسک ہے, زنجبیل, کافور کا ذکر ہے. یہاں اللہ جب پلائیں گے تو فرمایا وہ مہر بند, سیل لگی ہوئی, اس پہ سیل توڑ کے دیں گے اللہ تعالیٰ, پیو. ختامہ مسک, کہ مشک کی اس کے اوپر مہر ہوگی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ناز اور انداز اور بندوں کی ناز برداری کریں گے وہ مختلف معیار ہوں گے. تو ایک وقت ایسا آ گیا جنتی کو ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے شراب پلائیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور یہ کہتے ہوئے کیا بولیں گے, ان ھذا کان لکم جزاء. یہ سب کر کے اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے, میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہے. بولیں گے بندے, کیا بولتے رہیں گے, یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کیے, آپ کا کرم ہے. یہ بندوں کو سکھایا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کیا بولیں گے, نہیں بندو تم لوگ محنت کر کے آئے نا, محنت کر کے آئے, مشقت, اس لیے میں دے رہا ہوں. تو ایک تو عزت افزائی کے لیے ہے, ورنہ جنت تو ہر ایک کو اللہ کے فضل سے ملنے والی. لیکن اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں, تمہاری محنت ہے, تم بہت اچھا کر کے آئے, اس واسطے تم کو مل رہا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور تم جو محنت کیے ہیں وہ بہت قبول ہوئی, اس کی قدردانی کی جا رہی ہے. اصل تو تمہاری محنت ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کیا, اس کی قدردانی کر رہے ہیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تو آگے کا کو بس دیکھ لیں گے, بس اس لیے کہ پھر 3 درس ہو جائیں گے. اب آگے کے دوسرے رکوع کے اندر جو انکار کر رہے تھے قیامت کا, جنت دوزخ کا, ان کو ڈانٹ رہے ہیں. اے پیغمبر, ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, لہذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو. اب یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, بہت زیادہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کفار. تو اس پہ اللہ حضور کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں جو زمین و آسمان کا مالک ہوں, میں یہ آیتیں نازل کر رہا ہوں, اس لیے ان لوگوں کی مخالفت سے آپ دل میں تکلیف محسوس مت کیجیے, یہ میں اتار رہا ہوں, شہنشاہ کائنات میں اتار رہا ہوں. ان لوگوں کے ماننے سے نہیں ماننے سے کیا ہوگا, ان کے مذاق اڑانے سے کیا ہوگا. اب یہ لوگ جو تکلیف دے رہے ہیں, اس کا سامنا کرنے کے لیے روحانی طاقت کیسے آئے گی تمہارے اندر, ذکر کرو صبح شام, اللہ کا ذکر کرو, اس سے دل کو ایسی تقویت ملے گی کہ ان کے ستانے سے تم کو دکھ نہیں ہوگا. فرمارے اپنے پروردگار کا صبح و شام ذکر کرو, اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو, اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو. بتا رہے ہیں کہ دین پہ چلنے میں مشکل محسوس ہو, حالات مخالف ہوں, تو اللہ کی طرف لپکنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, رات کی تنہائیوں میں عبادت کرنا چاہیے. تو بڑی سی بڑی مخالفت کا سامنا کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اب آگے یہ لوگ جلدی جو کر رہے ہیں, اتنا زیادہ جو مذاق اڑا رہے ہیں, آخرت کو نہیں مان رہے ہیں, اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ قیامت ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جزا اور سزا کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے, ان کو سمجھ میں پورا آ رہا ہے, لیکن ان کی خامی کیا ہے کہ یہ لوگ دنیا ہی کے مزے چاہتے ہیں. ان کو جلدی, ان کو کل کی مرغی نہیں چاہیے, آج کا انڈا والے لوگ ہیں, آج ہونا, جلد باز ہیں لوگ, ابھی فائدہ ہونا. اس چکر میں یہ لوگ جو ہے آخرت کا انکار کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں یہ لوگ تو فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, یہ لوگ آج کا انڈا ہونا بولنے والے لوگ ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے. اب کل کیا ہوتا کہ جان دو بھائی, اب تو کریں گے مزے, وہ دوزخ ہے کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے, اب کیا ہے, اب تو مزے. یہ ٹائپ کے لوگ ہیں, کم ظرف ہیں, یہ سمجھدار نہیں ہیں.
اب وہ لوگ بولتے تھے کیسا پیدا کریں گے، پھر یہی ہڈی ہوگی کیا، ایسا ہی بنائیں گا اللہ تعالیٰ، ایسی زمین ہوگی کیا؟ تو اس کو بڑی ایک مشکل چیز کی طرح سے پیش کرتے تھے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، کہ ہم نے ہی نے پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں گے. یہ لوگ جو بڑا لمبی کہانی بنا کے پیش کر رہے ہیں دوبارہ پیدا کرنے کو، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ جب پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا ہے، نقشہ بنایا ہے، تو دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے؟ اب آگے جو ہے بے نیازی کا اظہار کر رہے ہیں، ارے مانتے تو ماننے دو، نہیں مانتے تو نہیں ماننے دو، ان کے پیچھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانے تو ہم کو کیا ملنے والا ہے، یہ نہیں مانے تو کیا ملنے والا ہے؟ اپنی فکر ہے تو مانیں گے، نہیں فکر کریں گے تو خود بھگتیں گے. وہ بے نیازی کا لہجہ ہے. ان ہذہ تذکرہ، یہ آیتیں، یہ قرآن تو بس یاد دلانے کے لیے ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کو اپنی خیر منانا ہے تو اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، بولے کہ ہم نہیں چاہے تو تم بھی نہیں چاہ سکتے. بے نیازی سے بول رہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے پڑھ کے تم کو بلانا چاہ رہے ہیں پھر تم نہیں آ رہے ہو، نہیں، ہم ہی نہیں چاہ رہے جی، وہ کہ ہو رہے اس سے ہم ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ہم چاہیں تو کان پکڑ کے لا سکتے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم لوگ نہیں چاہ سکتے اللہ الا ہے کہ اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتی، اپنی رحمت میں جسے وہ چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں. ان کی قسمت میں نہیں ہے، ان کو نہیں چاہیے، جانے دو، ہم جسے چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں. یدخل من یشاء والظالمین اعد لهم عذابا الیما، یہ ظالم، یہ بحث کرنے والے، دور بھاگنے والے، ان کے واسطے انتظام ہے ہمارے پاس، اچھی سزائیں بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے نبی تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو عذاب دینا بھی اچھا آتا ہے، اس لیے بہت زیادہ آپ ان کو جا کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. مانے تو ان کا بھلا ہے، نہیں مانے تو ہمارے پاس ڈنڈے اچھے تیار ہیں. یہ بے نیازی کے لہجے پہ صورت ختم ہو رہی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خوف خدا ہونا چاہیے. آخرت کے یہ مناظر اس لیے بیان کیے گئے ہیں، تنہائی میں بیٹھیں، جنت کی نعمتوں کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور دوزخ کی مصیبتوں سے پناہ مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی یادوں میں، آخرت کی فکروں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.